ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پی ڈی ایم کی گندی سیاست مریم نواز کی ججز کو متنازع بنانے کا پلان کام کر گیا۔ پی ڈی ایم نے بڑی شاطر دماغی سے سپریم کورٹ کے الیکشن کیس کی سماعت کے لیے بنے 9 رکنی بینچ کو اپنے تحفظات اور ججز کے خلاف پروپیگنڈا کر کے متنازع بنایا اور 9 رکنی بینچ فائنلی ٹوٹ گیا ہے۔ یاد رہے کہ پی ڈی ایم جماعتوں نے کچھ دن پہلے حاضر سروس ججز کو، جو اس کیس کے پینل کا حصہ تھے جس میں جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن کو شدید تنقید کا نشانہ بنانا شروع کیا، اور جسٹس مظاہر علی نقوی اور ان کے اثاثوں اور پراپرٹی کے حوالے سے بڑے سنگین الزامات بھی لگائے، جس پر جسٹس مظاہر علی نقوی کی فیملی نے آ کر مکمل منی ٹریل اور ان کی پراپرٹی کی مکمل لیگل ٹریل کو ڈسکلوز کیا اور پی ڈی ایم کا منہ بند کر دیا۔ لیکن پی ڈی ایم لومڑی کی طرح جو چالیں چلتی رہی، بے بنیاد الزامات لگاتی رہی، جو مقصد وہ یہ سب کر کے حاصل کرنا چاہتے تھے، اور وہ اب اس کیس کے بینچ کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کا بینچ توڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی بینچ ٹوٹ گیا۔ وہ اس لیے ٹوٹا کیونکہ پی ڈی ایم کو لانے والے اور چلانے والے بھی یہ نہیں چاہتے کہ اس کیس کا فیصلہ جلد آئے۔ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ کیس متنازع ہو جائے اور جتنا ڈیلے اس میں ہو سکتا ہے ہو جائے۔ دیکھیں ناظرین، اب 5 رکنی نیا بینچ تشکیل دیا گیا ہے اور واضح رہے کہ اس کیس میں سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں دے گی کہ الیکشن 90 روز کے اندر ہوں۔ یہ تو آئین میں یہ واضح ہے کہ الیکشنز تو 90 روز کے اندر ہی ہونا ہے، اور سپریم کورٹ اس چیز کا فیصلہ دے گی کہ الیکشن کی ڈیٹ کون دے گا۔ پریزیڈنٹ الوی نے الیکشن کی ڈیٹ تو اناؤنس کر دی ہوئی ہے اور آئین ان کو یہ اجازت دیتا ہے، اور سپریم کورٹ اسی معاملے کو دیکھ رہی ہے کہ آیا کیا صدر الیکشنز کی تاریخ دے سکتے ہیں، اس میں کیا شرائط ہیں، اور اگر وہ نہیں دے سکتے تو کون دے سکتا ہے۔ ڈیٹ جو کوئی بھی دے، پاکستان کا آئین اسمبلیز تحلیل ہونے کے 90 روز کے اندر ریاست کو یہ پابند کرتا ہے کہ وہ الیکشنز کروائے۔ اور دوسری جانب گورنر پنجاب نے الیکشن کی ڈیٹ دینے سے اس لیے انکار کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے صوبائی اسمبلی کی تحلیل ہونے پر دستخط نہیں کیے، تو میں الیکشن کی ڈیٹ کیسے دے سکتا ہوں۔ تو اب عدالت اس معاملے کو دیکھ رہی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کون دے گا کہ جو فائنل ہو اور اس ڈیٹ پر الیکشن کی ہر صورت منعقد کروائے جائیں۔ لیکن 90 روز اپنی جگہ موجود ہیں۔ اب جو بھی ڈیٹ اناؤنس ہوگی وہ 90 دن کے اندر ہوگی، اور اگر تھوڑا بہت آپریشنز کے معاملات کی وجہ سے ڈیلے بھی ہوا تو کچھ دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہونا مشکل ہے کہ پی ڈی ایم الیکشنز کو اگلے سال تک ملتوی کر دے، کیونکہ اس صورت میں حکومت آئین شکنی کرے گی اور پی ٹی آئی پی ڈی ایم کو یہ حرکت نہیں کرنے دے گی۔ 9 رکنی بینچ جو ٹوٹا ہے اس میں 4 ججز ممبران، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر علی نقوی، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، انہوں نے خود کو اس الیکشن کیس کے بینچ سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت ان 4 ججز میں سے 2 ججز جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی پر مسلسل تحفظات کا اظہار کر رہی تھی اور ان پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، تو اس لحاظ سے ججز نے پی ڈی ایم کی یہ بات مانتے ہوئے اس کیس سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اب جو بھی فیصلہ آئے گا وہ کم از کم پی ڈی ایم کو یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ ججز نے جانبداری کا مظاہرہ کیا، کیونکہ پی ڈی ایم کے آبجیکشن پر 2 ججز تو کیا 4 ججز نے ہی خود کو اس کیس سے علیحدہ کر لیا ہے۔ تو اس لحاظ سے پی ڈی ایم کو ایک بیانیہ ملنے کی جو امید تھی وہ بھی کم ہو گئی ہے، کیونکہ اب ان کی آبجیکشن کو اوور رول نہیں کیا گیا بلکہ ان کے تحفظات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، صرف جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی کی نہیں بلکہ سابقہ چیف جسٹس ریٹائرڈ آصف سعید کھوسہ اور جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار پر بھی گندا پروپیگنڈا شروع کیا گیا، اور پی ڈی ایم حکومت اور اس کے حواریوں کی جانب سے تصویریں لگا کر گالی سے ملتا جلتا لفظ ان کی تصویروں پر لکھا گیا اور پروپیگنڈا کیا گیا، اور ان کی سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی ہے۔ اور اس کیس میں جو آج سماعت ہونا تھی تو پھر سماعت میں تاخیر کی خبریں آنے لگیں، اور کافی دیر کے انتظار کے بعد یہ پتہ چلا کہ بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ مطلب ناظرین، اس ملک میں یہ سیاستدان اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی بیانیہ گھڑ سکتے ہیں اور ججز کی انٹیگریٹی کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی جج نے آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے تو یہ لوگ ان کو ان کی ذات پر کیچڑ اچھالنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ناظرین محترم، لوگ جو مرضی کر لیں، بھونڈی حرکتیں کر لیں، پروپیگنڈا کریں، الیکشن تو 90 روز کے اندر ہی ہونا ہے، اس میں کوئی ابہام موجود نہیں، اور اس کا ذکر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے بھی کیا ہے۔ اب رہ گئی بات الیکشن کی تاریخ دینے کی، تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کرے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے۔
اور اس کیس کی کل سماعت ہوگی اور کل ہی اس کا فیصلہ سنایا جائے گا، یعنی اگلے کچھ ہی دنوں کے اندر فیصلہ آ جائے گا کہ الیکشنز کون سی تاریخ کو ہونے والے ہیں۔ اور ابھی کل ہی الیکشن کا ایک ٹیسٹ کیس NA 193 راجن پور میں دیکھنے کو ملا ہے کہ جہاں PTI نے زبردست شکست دے دی ہے PMLN اور پیپلز پارٹی کو، جس سے آپ کو آنے والے انتخابات کا ٹریلر مل ہی گیا ہوگا کہ آنے والے انتخابات میں کیا ہونے والا ہے۔ دوسری جانب سینئر تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کو کل رات 1 بجے کے قریب اپنی رہائش گاہ سے اٹھایا گیا اور ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب وہ عدالت سے باہر نکلے تو بہت سے صحافی حضرات نے ان سے سوال کیا کہ جنرل صاحب، آپ کو پولیس نے اٹھایا ہے یا اپنوں نے؟ اپنوں سے مراد تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ تو اس کے جواب میں جنرل امجد شعیب صاحب نے خاموشی اختیار کیے رکھی اور ایک مطمئن سی مسکراہٹ کا اظہار کیا اور عدالت میں چلے گئے۔ تو ناظرین، ملک پاکستان کی اس وقت جو حالت ہے اس میں پاکستان اپنے بدترین سیاسی بحران کے دور سے گزر رہا ہے۔ ملک کی اکانومی تباہ حال ہو چکی ہے اور معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر طرح سے بری خبریں آ رہی ہیں اور کہیں کوئی ریلیف عوام کو ملنے کی توقع نہیں، اور سیاسی طور پر PDM کی کوئی بھی جماعت اس قابل نہیں کہ وہ ملک کو اس سیاسی بحران سے نکال کر اس کے لیے کچھ کرے، اور جان بوجھ کر اپنی انا خود غرضی کو لے کر ملک کا یہ حال کیا جا رہا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک سابق جنرل جس نے پاکستان کی فوج کو سرو کیا ہے اور وہ آزادی اظہار رائے پر بیلیو کرتا ہے اور وہ ملک کی بات کرتا ہے، تو اس کی رائے پر اس کے خلاف ایک غداری کا مقدمہ بنا دیا گیا ہے اور تمام وکلا حضرات کی پریڈکشن سے ہٹ کر ان کا ریمانڈ بھی عدالت نے جاری کر دیا ہے۔ اور وکلا حضرات اس بات پر کافی حیران ہوئے کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ عدالت ان کا ریمانڈ جاری نہیں کرے گی۔ اللہ پاکستان پر اپنا رحم فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔